السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں، عافیت سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہمارا یہ چھٹا ماڈیول ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کور پرنسپلس اینڈ بلیفس آف مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دو سیشنز میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کا ساتھ دینے کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا، انہیں کیا کور پرنسپلز اینڈ بیلیف سکھائے، ان کی تربیت کن بنیادوں پر کی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے کچھ مزید پرنسپلز دیکھیں گے۔ پہلی بات دیکھیے گا، رب العزت نے انسانوں کو جسم کے ساتھ ساتھ عقل اور روح بھی دی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے سلسلے میں انہیں کور بلیف سکھانے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، تزکیہ روح کا بھی اہتمام فرمایا۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس مقصد کے حصول کے تمام ذرائع ان کے لیے واضح کر دیے، جن میں سے کچھ اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلی چیز ہے کائنات پر غور و فکر۔ کیا آپ جانتے ہیں، اور کیوں نہیں جانتے ہوں گے، کہ تفکر دل کی عبادت ہے، لیکن تزکیہ روح، تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس کی کائنات اور تمام مخلوقات پر بھی غور و فکر کیا جائے، تاکہ خالق کائنات کی عظمتوں اور اس کی حکمتوں کا شعور حاصل ہو۔ رب العزت کا فرمان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ہم نے پہلی چیز دیکھی کائنات پر غور و فکر، ریلی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں جو چیزیں سائنسدانوں نے ایکسپلور کر لی ہیں، قرآن مجید
کی آیات کے تحت ان کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، علم الہی پر غور و فکر ہے۔ تزکیہ روح کا ایک اہم ذریعہ علم الہی کے بارے میں سوچ بچار کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ اس کی ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے۔ اس کا علم کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہے یا نگاہوں میں آنے والی ہے، اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ جب انسان اس بات کو تصور میں لاتا ہے تو اس کا قلب اور روح عظمت الہی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور دل کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے۔ پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، روحانی تربیت کا سب سے بڑا اور اہم ترین ذریعہ عبادت الہی ہے، لیکن عبادت سے پہلے علم الہی، اور علم الہی کے ساتھ کائنات پر غور و فکر۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نہایت حقیر اور ذلیل ترین درجے تک لے جانا عبادت ہے، اور ایسی عبادت ایک اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ عبادات جس سے روح نشو و نما پاتی ہے اور نفس آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم فرض عبادات ہیں، مثلا طہارت، غسل، وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ اور دوسری قسم وہ امور جو بندگی کے وسیع معنوں میں داخل ہیں۔ انسان اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے اور اسے خوش کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے یا کسی کام کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح کوئی نظریہ یا تصور اپنے دل میں پیدا کرتا ہے یا دل سے باہر نکال دیتا ہے، یہ سب امور عبادت میں شامل ہیں جن پر انسان کو اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کی بہترین روحانی تربیت بھی ہوگی۔ اسلام میں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور تسبیح و تمجید کے ساتھ روح کا تزکیہ کیا جائے۔ نماز کے ساتھ تزکیہ ہوگا، تلاوت کے ساتھ تزکیہ ہوگا، ذکر کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ. اس لیے کہ نفس انسانی جب تک اپنی آلودگیوں سے پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات بہت اہم ہے. میں پھر سے دہرانا چاہتی ہوں، جب تک نفس آلودگیوں سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. عبادت اور اس پر دوام کی وجہ سے روح بیدار رہتی ہے، اسے ہر قسم کی خوراک اور توانائی حاصل ہوتی ہے، ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا آسان ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ترتیب نزولی کے لحاظ سے تیسری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، ذکر اور تلاوت قرآن حکیم کا حکم فرمایا. فرمان الہی ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطم واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لمبے چوڑے کام ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو. یہ سورہ المزمل ہے، تیسری وحی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پیکج دیا گیا کہ اس مشن کی ذمہ داریوں کو آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں. مشن کی ذمہ داری نہایت اہم ذمہ داری ہے. اس سے عہدہ برا ہونے اور مشکل مہم جوئی کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل، ذکر الہی اور تلاوت قرآن حکیم پر ہمیشگی بہت ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اسلام قبول کرتے ہی ارشاد ربانی کی روشنی میں عبادات کے ذریعے ان کی روحانی پاکیزگی اور تزکیہ و تربیت کا کام شروع کر دیتے تھے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کفار مکہ انہیں کھلے عام تلاوت قرآن اور نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دار ارقم لے جاتے ہیں، وہاں انہیں نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں. اگر نماز، تلاوت قرآن اور عبادات کے ذریعے روحانی تزکیہ کی اہمیت نہ ہوتی تو خوف کی وجہ سے آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ چیزیں چھوڑنے کی اجازت دے دیتے. لیکن اس کے باوجود کہ قریش کو اس جگہ کا علم ہو گیا تھا جہاں آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، پھر بھی آپ نے نماز اور تلاوت قرآن کو ترک نہیں کیا. آپ بھی اپنے زندگی کے بارے میں ضرور دیکھیے کب کب تلاوت کو ترک کرتے ہیں، کب کب ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کب دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور ساری عبادات کبھی چھوڑنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر ساری رات ذکر الہی میں گزارتے ہیں
اور ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، دل اور زبان سے اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب راہ نجات نظروں سے اوجھل ہو اور انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اس وقت بہترین ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ انسان کثرت سے نماز پڑھے، اپنے رب کو یاد کرے، تلاوت قرآن کرے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ میں پھر دہرانا چاہتی ہوں، جب کبھی زندگی میں ایسا موڑ آئے کہ نجات کا راستہ نظر نہ آئے، مشکلات میں پوری طرح سے گھر جائیں، تو بہترین ہتھیار نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، دعا کرنا ہے۔ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خارجیوں میں گھرے ہوئے ہیں، گھر کے اندر آن پہنچے ہیں۔ جانتے ہیں سیدنا عثمان جب شہید کیے گئے تو ان کے خون کے قطرے مصحف پر گرے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یہ مصحف استنبول میں موجود ہے، آج بھی دیکھنے والے سیدنا عثمان کے لہو کے قطرے دیکھتے ہیں اور یقین حاصل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا عثمان کے لیے کافی ہو گئے۔ احکام الہیہ کی فوری تعمیل اور اظہار بندگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورے کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت تک بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک انسان ہر ایک سے کٹ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے اور اس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نماز کے مراحل میں سے ہر مرحلہ نمازی کی ذات پر ایک خاص اثر ڈالتا ہے اور اس کا روحانی تزکیہ کرتا ہے۔ اگر نمازی غور اور تدبر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مکمل شعور عطا کرتی ہے۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس شعور کو پختہ کرتی ہے کہ ہر قسم کے کمالات اور اوصاف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اسی کی عطا کردہ ہے۔ اسے اگر نیک اعمال کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ پھر اس احساس کے ساتھ بندہ اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے ساتھ حمد و ثنا بجا لاتا ہے۔
پھر جب یہ آیات پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی گئی تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر بندہ جب اس حد تک پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں جادہ حق پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میری مزید رہنمائی کی جائے اور مجھے اس رہنمائی کے ثمرات بھی حاصل ہوں اور ان لوگوں کے طرز عمل سے دور ہوں جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے اور غضب الہی کا شکار ہیں۔ پھر نمازی جب رکوع کے لیے جھکتا ہے تو اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ پھر اپنی زبان سے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اس کے سوا ہر چیز میں عیب ہو سکتا ہے مگر اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ رکوع میں انسان ہر لحاظ سے جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پھر سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کا سب سے زیادہ افضل اور محترم حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ جسم کے ظاہری انکسار کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ دل اپنی ساری خواہشات اور چاہتوں کو ختم کر کے اس کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے۔ سجدے کی اس حالت میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جس قدر خشیت الہی زیادہ ہوگی اتنا ہی بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوگا، جیسا کہ فرمان الہی ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ حدیث نبوی ہے بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں بہت دعا کرو۔ سجدے کے بعد جب نمازی سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے رب کے حضور دو زانو ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے کرتے ہوئے اپنی زیادتیوں اور معصیتوں پر اس سے معذرت کرتا ہے اور اس سے اس کی رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہے۔ نماز کے تمام افعال میں اللہ تعالیٰ سے بندگی کا اظہار نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی جانب کس قدر متوجہ ہے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے کس طرح اپنے ایمان کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ یہی تزکیہ نفس کی بنیاد ہے کہ نماز کے وہ عظیم ثمرات ہیں جو ایک نمازی کے لیے زندگی کے تمام راستے روشن کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو پاکیزگی اور اطمینان بخشتے ہیں۔ بندے کی اپنے رب سے مناجات بندے کی روح اور بندے کے نفس کا تزکیہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات کی یوں منظر کشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے جواباً کہا اس وقت تم لوگ آہستہ سے سورہ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا ہے، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف کی، اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے
تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ پھر جب نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یہ سب میرے اس بندے کے لیے، اور یہ جو کچھ طلب کرے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 395 نمبر پر۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے یہ بات معلوم کر لی کہ یہ مناجات تزکیہ نفس اور تقویت ایمان کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیتا ہے اور بھرپور شوق سے رب کے حضور کھڑا ہو کر اس سے لو لگا لیتا ہے اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمتوں کا امیدوار بن جاتا ہے، تو پھر ہر کام اور ہر چیز میں اسے نصرت الہی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنن اور نوافل کی بھی تعلیم دی ہے تاکہ رب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط اور ان کے دلوں کو امن اور راحت نصیب ہو۔ ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے نماز بہترین ہتھیار کا کردار ادا کرے۔ نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے صحابہ کو دلی راحت اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ نماز میں ایسی قوت اور ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بڑے شوق سے کرتے اور برے کاموں سے دور رہتے تھے۔ نماز ان کے دلوں میں عقیدے کو مزید پختہ کرتی تھی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اس لیے انہیں اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ نماز ان میں ایسی ہمت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی شدید ترین خواہشات پر بھی کنٹرول کر لیتے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے نہ گھبراتے۔ نماز ان کے لیے ایک محفوظ اور مضبوط قلعے کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں اور معصیتوں سے بچا لیتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ بھی یقین تھا کہ نماز گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے روحانی اور تربیتی فوائد ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور ایک نمازی آدمی کو یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز روحانی تزکیہ اور طہارت کے لیے بہتر کردار ادا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آتا ہے۔ نماز ایک ایسا نور ہے جو نمازی کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیتا، اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے اور نیک عمل کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو نمازی کے دل کو منور کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی مناجات کی لذت سے محظوظ ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسا نور ہے جس کی وجہ سے نفس ہر قسم کی آلودگی اور غلاظت سے پاک ہو جاتا ہے، اسے اطمینان قلب اور دلی راحت حاصل ہوتی ہے، وہ ہر خوف سے بے پرواہ اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا نور ہے جو دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر حسن و جمال، رونق اور وجاہت نمایاں ہوتی ہے، جبکہ بے نمازی کا چہرہ ان خوبیوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن بھی نمازی کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ صحابہ کرام کثرت سے دعائیں اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، خود بھی تلاوت قرآن حکیم کرتے اور دوسروں کی بھی سنا کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے راتوں کی خلوت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضور قلب، غور و تدبر اور خشیت الہی کے حصول کے لیے خوب مجاہدہ کرتے۔ یہ تمام قرب الہی کے حصول کے عظیم ذرائع ہیں۔ تزکیہ نفس پر ان کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نفس اپنے کمال کی بلندیوں کی جانب محو پرواز ہوتا ہے، ان سے روحانی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو
ان سب نیکیوں کا سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ انہوں نے بندگی کے ان اعلیٰ مراتب کو حاصل کر لیا جن کی وجہ سے وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، اور انہیں اپنے رب سے مناجات کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، رحمت، توفیق، ہدایت اور حفاظت سے، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کے مجمع میں۔ اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7405 نمبر پر۔ تلاوت قرآن ذکر کی عظیم ترین قسموں میں سے ہے۔ صحابہ کرام اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اسی تلاوت نے ان کے دلوں میں حب الہی کوٹ کوٹ کر بھر دی، ان کے دلوں کو امراض قلب سے پاک کر دیا۔ اس طرح وہ قرآن حکیم کی ان آیات کا مصداق بن گئے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور رب العزت کا فرمان ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ صحابہ کرام دعا کے ساتھ نہایت شغف رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ مناجات اور اس کی بندگی کا سب سے نمایاں مظہر دعا ہی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے، اور اس انسان کو ڈانٹ پلائی ہے جو دعا چھوڑ کر تکبر کا انداز اختیار کرتا ہے، گویا اسے اپنے رب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ ہر لحاظ سے اس سے بے نیاز ہے۔ فرمان الہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلدی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اس آیت میں عبادت سے مراد دعا اور توحید ہے، یعنی وہ میری توحید اور دعا کے سلسلے میں تکبر کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرب کے راستے بتائے ہیں، اور قرب کے راستوں میں اہم ترین ذریعہ ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ دل کو ایک دائمی غذا کی ضرورت ہے، اور یہ غذا ذکر الہی، دعا اور تلاوت قرآن ہے۔ یہ غذا دل کو ہر قسم کے امراض اور آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے صبح و شام گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، بازار میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، کھاتے پیتے اور لباس پہنتے وقت، اسی طرح دیگر روزمرہ کے اعمال کے وقت کی دعائیں پڑھنا مستحب ہے، تاکہ وہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں۔ اگر اسے کوئی عارضی صدمہ، مثلاً بے چینی، غمگینی اور آئلی پریشانی لاحق ہو تو بھی یہ ذکر، یہ دعائیں شفا بخش مرہم کا کام دیتی ہیں، جن سے دل اطمینان پاتے ہیں اور روح کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ان مسنون ذکر و اذکار اور دعاؤں میں بے چینی اور تکلیف کے موقع کی ایک دعا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سکھائی تھی کہ مشکلات میں کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کی امان، پناہ، حفاظت اور سکینت حاصل کرنی ہے، تاکہ انہیں گھبراہٹ اور بے چینی نہ ہو، بلکہ انہیں یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کا حامی و مددگار ہے، ان کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے اور ان کی تائید اور نصرت کرنے والا ہے، اور انہیں اس بات کا پختہ یقین ہو کہ وہ مجبور اور لاچار کی پکار کو سننے والا اکیلا صرف وہی ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک ذکر و اذکار، دعا اور تلاوت قرآن، قیام اللیل اور ہر قسم کی نفلی عبادات کا تزکیہ نفس اور روحانی معراج پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے مشن میں عقلی تربیت کو بھی خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ انسان روح، جسم اور عقل کا مجموعہ ہے۔ قرآن نے انسان کو اسی مجموعی حیثیت سے خطاب کیا ہے، اور قرآنی تعلیمات ہی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ آپ نے ہر صحابی کی تربیت کا اس طرح اہتمام کیا کہ اس کی نظر و فکر اور غور و خوض کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہوں، کیونکہ یہی چیز انہیں اس بات کا اہل بنا سکتی ہے کہ وہ دعوت اللہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ قرآن حکیم کا مقصود بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانب یوں رہنمائی فرمائی ہے، قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیف بدأ الخلق، اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور رب العزت نے فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں بھی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں بھی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات بھی، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ بھی، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ حقیقت یہ کہ عقل انسان کی اہم ترین قوتوں میں سے ایک قوت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عقل کی وجہ سے ہی انسان کو مکلف بنایا ہے۔ جو انسان پاگل پن یا کسی اور وجہ سے عقل سے محروم ہو جاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ غیر مکلف ہے، اس سے تمام ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ عقل انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل ہی کی بدولت وہ حصول علم کا اہل بنتا ہے اور پھر علم کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے عقلی تربیت کے لیے ایک اسلوب وضع کیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے اختیار کیا۔ اس اسلوب کے کچھ اہم ترین نکات ہیں۔ نمبر 1، عقل کو ان اصول و ضوابط سے دور رکھا جائے جن کی بنیاد محض ظن، اندازہ، گروہی تعصب یا رسم و رواج پر ہو۔ قرآن حکیم نے اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ عقل کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق اور غور و فکر کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ ارشاد ربانی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ نمبر 3، قوانین قدرت پر غور و فکر اور تدبر کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو اب اچھے انداز میں درگزر کریں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کام مشروع قرار دیے ہیں، مثلاً عبادات، معاملات، اخلاق و آداب، حالت امن و جنگ اور سفر و حضر میں زندگی گزارنے کا اسلوب، ان چیزوں کی حکمتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے عقلی نشو و نما ہوتی ہے، عقل کو پختگی حاصل ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھر انسان ان سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ احسن انداز میں تعلیمات الہی کو اپنے زندگی پر نافذ کرتا ہے، کیونکہ اسی سے سکون و اطمینان اور بشری سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ نمبر 5، انسانی تاریخ پر غور و فکر کرنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کیا طرز عمل رہا ہے، تاکہ انسان اپنے آباء و اجداد اور بیشتر لوگوں کے واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے، اور اس بات پر غور و فکر کرے کہ اقوام و ملل کے بارے میں سنت الہی کیا رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ ان آیات کریمہ نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق استعمال کریں، کہیں ان کی عقلیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں
غلط نظریات کی وجہ سے گمراہ ہو کر بھول بھلائیوں میں نہ پھنس جائیں، جس طرح بہت سے فلسفی بھٹک گئے تھے جنہوں نے عقل کو اس کے استحقاق سے بڑھ کر تقدس کا درجہ دے دیا تھا۔ قرآن حکیم کی اس تربیت کے نتیجے میں بہت زیادہ عقلی فوائد حاصل ہوئے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ ان آیات کریمہ نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق استعمال کریں۔ کہیں ان کی عقلیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریات کی وجہ سے گمراہ ہو کر بھول بھلائیوں میں نہ پھنس جائیں، جس طرح بہت سے فلسفی بھٹک گئے تھے جنہوں نے عقل کو اس کے استحقاق سے بڑھ کر تقدس کا درجہ دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں جسمانی اور جنسی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے موڈیول میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔